آپ دیکھیں گے تو قرآن پاک پر جہاں یہ لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، تو وہاں حاشیے میں عربی میں لکھا ہوتا ہے نصف القرآن باعتبار عدد الحروف، یعنی یہاں پر قرآن نصف ہو گیا حروف کی تعداد کے اعتبار سے، بِأَنَّ التَّاءَ بَعْدَ الْيَاءِ مِنَ النِّفْسِ الْأَوَّلِ، کہ وَلْيَتَلَطَّفْ میں جو یا کے بعد تا ہے، یہاں پر قرآن پاک کا نفس اول مکمل ہوتا ہے، واللام الثانیہ من النفس الاخیر، اور ولیتلطف میں تا کے بعد جو لام ہے اس لام سے دوسرا نصف شروع ہوتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، بے شک اگر وہ تمہیں جان لیں گے تو تمہیں پتھراؤ کریں گے، یعنی انہوں نے کہا کہ آپ یہ پیسے لے جائیں۔ ان 7 افراد میں سے کسی کو انہوں نے کہا، اور بعض کہتے ہیں یملیخہ کو کہا کہ یہ آپ رقم لے جائیں، سکے لے جائیں، پاکیزہ حلال کھانا ڈھونڈ کے لائیں، اور کسی سے جھگڑنا نہیں ہے، نرمی سے بات کرنی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم یہاں پر ہیں، ہمارے متعلق وہ نہ جانے، اگر جان لیں گے تو وہ ہم پر ظلم کریں گے، پتھراؤ کریں گے، اور بری طرح ہمیں قتل کریں گے۔ او یعیدوکم فی ملتہم، یا اپنے دین میں پھیر لیں گے، جبر سے، ظلم سے، کفری ملت دین میں ہمیں وہ داخل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اور ایسا ہوا تو تمہارا کبھی بھلا نہ ہوگا۔ اس کے بعد واقعہ جو ہوا وہ آپ اور ہم سن چکے ہیں کہ وہ گئے اور انہوں نے سکہ دکھایا، سکہ دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ یہ تو کوئی پرانا خزانہ ہے، پھر حاکم شہر آیا، پھر حاکم شہر کے بعد پھر بادشاہ آیا۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور اسی طرح ہم نے ان کی اطلاع کر دی کہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت میں کچھ شبہ نہیں۔ یعنی بیدروس کی قوم میں جو لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں انہیں معلوم ہو جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ 309 برس کے بعد لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ اس غار کے اندر اللہ کے نیک بندے ہیں، اور وہ 309 برس تک سوتے رہے، اللہ نے دوبارہ انہیں اٹھایا۔ تو اس سے جن لوگوں کو اس بات کا شبہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جا سکتا، ان کا یہ شبہ دور ہو گیا۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب وہ لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ جب بادشاہ ملنے کی آیا اور پھر ان کا وصال ہو گیا، تو اب بعض یہ کہنے لگے کہ ہم ان کے ارد گرد ایک عمارت بنا لیتے ہیں، اور بادشاہ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم مسجد بنائیں گے۔ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، تو وہ بولے ان کے غار پر کوئی عمارت بناؤ، جو عمارت یادگار ہو، دور سے نظر آئے، اور لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ اللہ کے ولی یہاں پر ہیں۔ ربهم اعلم بهم، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے، یعنی جن لوگوں نے یہ بات کہی۔ قال الذين غلبوا على امرهم، وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے تھے، یعنی بیدروس بادشاہ اور اس کے ساتھی بولے لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، قسم ہے کہ ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے۔ جس میں مسلمان نماز پڑھیں اور ان کے قرب سے برکت حاصل کریں۔ تفسیر مدارک میں یہ بات لکھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے مزارات کے قریب مسجدیں بنانا اہل ایمان کا قدیم طریقہ ہے۔ اگر قرآن پاک میں کوئی چیز کا ذکر ہو اور قرآن پاک اس سے منع نہ کرے تو اس کا جواز ثابت ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمانا اور اس کو منع نہ کرنا
اس کام کے درست ہونے کی قوی ترین دلیل ہے۔ تو جو لوگ مزارات کے قریب مسجد کو شرک و بدعت سمجھتے ہیں انہیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کے جوار میں قرب میں برکت حاصل ہوتی ہے، اسی لیے اللہ والوں کے مزارات پر لوگ حصول برکت کے لیے جایا کرتے ہیں، اور اسی لیے قبروں کی زیارت سنت اور ثواب کا موجب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر مسجد بنائیں گے، اور جو ان کی وفات کا دن ہے اس دن سب جمع ہوں گے، اللہ کی عبادت کریں گے اور ان کا ذکر کریں گے تاکہ ان کی یاد تازہ رہے اور لوگ اس کرشمے کو بار بار یاد کرتے رہیں۔ یہی عرس کی اصل ہے۔ ہر سال اللہ والوں کے مزار پہ جمع ہونا، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، درس و بیان اور بزرگان دین کی سیرت اور نصیحت کرنا، یہ عرس کی اصل ہے۔ ہم پہلے بھی عرض کر چکے کہ جو خرافات ہوتے ہیں ان کا مسلمانوں سے، اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ دیکھیں یہ خرافات آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے۔ مصر میں، شام میں، عراق میں جگہ جگہ مزارات ہیں اور عرس کی تقاریب منعقد ہوتی ہیں، لیکن پاکستان اور انڈیا میں یہ خرافات ہمیں کیوں ملتے ہیں؟ اس لیے ملتے ہیں کہ جب انگریز آئے تو انگریزوں کا ایک جاسوس تھا ہیمفر، جس کو اردو میں ہمفرے کہتے ہیں۔ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ اگر مسلمانوں پر قبضہ کرنا ہے اور ہمیشہ انہیں غلام بنا کے رکھنا ہے تو مسلمانوں کو مزارات سے دور کر دو۔ اس وقت سے لے کر آج تک مزارات میں ہیروئن، چرس، بھنگ کا کاروبار ہوتا ہے، مرد و عورتوں کا اختلاط کیا جاتا ہے اور بہت سارے خرافات ہوتے ہیں، لیکن اہل سنت کا، مسلمانوں کا، علماء حق کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج بھی جن مزارات کی خدمت علماء اہل سنت کو حاصل ہے، آپ وہاں جا کر دیکھیں، وہاں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے، خرافات نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، ان قریب کہیں گے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا، یعنی کہنے والے یہ نصرانی عیسائی ہیں۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہیں گے 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا۔ رجمم بالغیب، بے دیکھے، الاؤ تکا بات۔ رجمم بالغیب کا مطلب یہ ہوتا ہے بغیر نشانے کے، آنکھیں بند کر کے پتھر مارنا، یعنی بغیر دلیل کے بے تکی بات کر دینا۔ تو ان کے پاس کوئی تحقیق نہیں ہے، صرف یہ تکے مار رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہیں گے کہ اصحاب کہف 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے، اور یہ کہنے والے مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کو ثابت رکھا کیونکہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ نبی علیہ السلام سے علم حاصل کر کے کہا۔ جنہوں نے یہ کہا کہ اصحاب کہف 3 ہیں، چوتھا کتا ہے، یا اصحاب کہف 5 ہیں، چھٹا کتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر علم کے بے جانے بات کہہ دی جو کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، آپ فرمائیے میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، کیونکہ سارے جہانوں کی تفصیلیں اور ماضی مستقبل حال کا علم اللہ ہی کو ہے، یا اسے ہے جسے اللہ عطا فرمائے۔ ما یعلمہم الا قلیل، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے لوگ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا میں ان قلیل میں ہوں جن کا آیت میں استثناء فرمایا، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس یہ فرماتے ہیں میں اصحاب کہف کی تعداد کو جاننے والوں میں ہوں، اور یہ تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا تھا۔
فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتنی ہی بحث جو ظاہر ہو چکی. ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور ان کے بارے میں کسی کتابی سے کچھ نہ پوچھو. سورہ کہف کا تیسرا رکوع مکمل ہوا. اللہ تعالی اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے.